حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ ہے. ایک میدان میں ایک وقت معین پر جادوگر بھی جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ کو ان کے مقابل کھڑا کر دیا گیا. اب انہوں نے جب اپنی رسیاں ڈالی تو ایسا لگا جیسے بڑے بڑے سانپ حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوں, اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. پتہ یہ چلا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے دماغ پر بھی, دل پر بھی, اور آدمی کی صحت کے اوپر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا, آپ کا دماغ متاثر تھا, اس طریقے سے آپ کا بدن متاثر تھا. اور پہلے پارے میں بتایا گیا کہ جادو کے ذریعے لوگ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے. تفریق کب ہوتا ہے؟ جب دل خراب ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف. تو گویا کہ جادو کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے اور جادو کا اثر دماغ پر بھی ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام نہیں کیے ہوتے تھے, لگتا تھا کہ آپ نے کر لیا ہے, اس کا مطلب دماغ متاثر تھا اور صحت بھی آپ کی خراب ہو گئی تھی. جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے, جادو کا اثر دل پر ہوتا ہے, اور جادو کا اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کی کھلی ہوئی علامت یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس مرض کو سمجھ نہیں پاتا. جب معاملہ ایسا آ جائے تو پھر دعا کی طرف متوجہ. اور دعا کا مطلب یہ نہیں کسی بابا کے پاس جاؤ, نہیں, اس کا علاج بتایا گیا. آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونکو, اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق. ہاں ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی آدمی پڑھ کر کے دم کرتا ہے مریض کے اوپر لیکن شفا نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پڑھ کر کے آیت الکرسی پھونکا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کمی تیری ہے, اب تجھے بندوق چلانا نہیں آ رہا تو ٹارگٹ پر کیسے نشانہ لگا سکتا ہے؟ تم مارے گا ادھر, لگ جائے گا ادھر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمی تیرے تقوی میں ہے. اگر تیرے اندر ایمان اور تقوی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو پڑھ کر کے دم کرے اس کا اثر نہ ہو. تو کمی تیرے اندر ہے, تیرے تقوی اور تیرے ایمان کے اندر کمی ہے. آیتوں کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ مسلم. اب دیکھا کہ رسیاں آ رہی ہیں سانپ بن کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا, القیا عصاک, اپنی لاٹھی ڈالو اس کے مقابلے میں. لاٹھی ڈال دیے, ازدا بن گئی وہ, اور جتنے ان کے تام جھام تھے سب کو نگل لیا اس ازدے نے. جادوگروں نے فوراً سمجھ لیا, دیکھیں حق واضح ہو گیا ان کے اوپر کہ ہم نے جو پیش کیا تھا وہ جادو تھا, میسمرائز کیا ہم نے دماغ کو, اور موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پورا جادو سیکھے ہوئے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہے اور کیا نہیں ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے, یہ یقیناً اللہ کا نبی ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ سجدے میں گرے نا, ایک سجدے نے ان کا پورا ماضی ختم کر دیا. ماضی میں جو گناہ انہوں نے کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجدے کی وجہ سے سارا ماضی ان کا ختم کر دیا. کتنا رحیم ہے نہیں, سجدہ اللہ کو بہت محبوب ہے. سجدے میں گر کر کے دعا مانگو. تو ایسا کرتے ہیں کہ اگلا جمعہ اسلام میں دعا کا تصور یہ رکھ لیتے ہیں, چلے گا؟ ہاں چلا لو. تو اب وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا, تو انہوں نے کہا رب العالمین پر ایمان لائے. پھر اس کی وضاحت کی کہ رب العالمین کون؟ یہ فرعون نہیں, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے تاکہ اس کو کہیں وہم نہ ہو جائے کہ رب العالمین میں ہوں, گدھا کہیں کا. تو قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لائے. کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیتے کہ رب العالمین یہی ہے, بعد میں اس کی تشریح کر رہے رب موسیٰ و ہارون, ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لائے, تاکہ وہم میں مبتلا نہ ہو جائے لوگ کہ رب العالمین سے مراد یہ ہے. کہا فرعون نے اچھا آمن تم بھی موسیٰ پر ایمان لائے ہو, مجھ سے پوچھے بغیر, قبل ان آذن لکم, مجھ سے اجازت کے بغیر. یہ مکر ہے تمہارا, بہت بڑی چال ہے حکومت کے خلاف. حکومت کے خلاف بہت بڑی چال ہے. اور اب کیا کروں گا, تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو خلاف سے کاٹ دوں گا. داہنا ہاتھ بایاں پیر, بایاں ہاتھ داہنا پیر, کاٹ کر کے پھر سولی پر لٹکا دوں گا. جادوگروں نے دیکھا کہ موت بالکل سامنے ہے, اب ہمیں بچنا نہیں ہے. کہنے لگے قالوا انا الی ربنا منقلبون, اللہ کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. اور تم جو بدلہ لے رہے ہو, انتقام لے رہے ہو, وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا,
ہماری غلطی اتنی ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں؟ یہ غلطی ہماری ہے۔ آج پورے مسلمانوں کو اسی غلطی کی سزا دی جا رہی ہے، کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بس یہی غلطی ہے ہماری، یہی گناہ ہے ہمارا۔ یہ دیکھو وہی کہہ رہے ہیں، کیا تم ہم سے بدلہ لے رہے ہو، انتقام لے رہے ہو اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں؟ ٹھیک ہے، لے لو، تمہیں انتقام لینا ہے تو ہم اپنا ہاتھ پیر کٹوانے کے لیے اور جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے، بہت دل گردہ چاہیے ہاتھ کٹوانے کے لیے، پیر کٹوانے کے لیے۔ تو اب یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک تو صبر کی ضرورت ہے، اور دوسرے اس دعا کی ضرورت ہے کہ اے اللہ موت آئے تو اسلام کے اوپر آئے، وہی دعا کر رہے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو اونڈیل دے۔ اب یہ پورا پانی ہے نا، اب یہ صبر ہے، اب یہ پورا اونڈیل دیا جائے، صبر میں نہا جائیں ہم لوگ، اور صبر میں جب نہا جائیں تو پھر ہمارے ہاتھ پیر کاٹ لیے جائے، جان لے لے ہماری، ہم کو کیا پرواہ ہے۔ بتا دیا گیا ہے کہ جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ کیا کتاب ہے اللہ، اسی کتاب کو ہم لوگ چھوڑ بیٹھے تھے، کتنی حسین کتاب ہے، کتنی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب سے جڑ جاؤ۔ اس کتاب کو لوگوں نے مظلوم بنا کر کے رکھ دیا ہے، 5 روپے کا اخبار سمجھ کر پڑھتا ہے، لیکن ایک آیت سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فقراءۃ آیۃ بتدبر وتفہم خیر من قراءۃ ختمۃ بغیر تدبر وتفہم۔ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن کے ختم کرنے سے بہتر ہے جو سمجھ کر نہ پڑھا جائے۔ ایک آیت کو آپ نے سمجھ لیا تو یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس بات پر کہ پورا قرآن آدمی سن لے، پورا قرآن ختم کر لے۔ یہ ابن قیم کا تفسیر ہے، اس لیے کہ آدمی سمجھے گا نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ جب یہ معاملہ ہوا تو جانتے ہیں فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے، یہ جادوگر جو ایمان لائے ہیں اصل میں ان لوگوں کی سازش ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں۔ یہ دیکھو، یہ الٹا معاملہ ہے۔ ان کا جملہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها، تاکہ یہاں کے لوگوں کو تم یہاں سے نکال دو۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تفسیرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اتہام المصلح بالمؤامرۃ علی البلد ہی الاسطوانۃ یکررها الطغاة دائما۔ کہتے ہیں کہ مصلحین جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیررسٹ کا الزام لگانا کہ یہ ملک کے خلاف سازش کر رہے، بالمؤامرۃ علی البلد، ملک کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، یہ اتہام، یہ تہمت مصلحین پر لگائی جاتی ہے۔ اور کہا ہی الاسطوانۃ التی یکررها الطغاة دائما، یہی کیسٹ یہ سرکش لوگ ہمیشہ بجاتے رہتے، استوانہ میں نے کیسٹ، یہی کیسٹ بار بار بجاتے رہتے، ہی الاسطوانۃ یکررها الطغاة دائما، برابر سرکش لوگ، متمرد لوگ، اللہ کی رحمت سے دور لوگ یہی کیسٹ بجاتے رہتے، یہ الاسطوانۃ التی یکررها الطغاة دائما، یہی کیسٹ بجاتے رہتے۔ یہ دیکھو ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ٹیررسٹ۔ بہت اچھا تبصرہ کیا ہے مفسر نے۔